صدقہ کی طاقت، کیا اللہ صدقہ دینے والوں سے محبت کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے تم مجھے قرض دو تو کیا آپ حیران نہیں ہوں گے؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان اسی کے ہیں، سونا چاندی دولت رزق سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر اللہ ہم سے یہ کیوں کہتا ہے مجھے قرض دو؟ اس کا جواب قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، جس اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہی اللہ اپنے بندے کو یہ موقع دے رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو اور میں تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہی صدقہ کی اصلی حقیقت ہے۔ صدقہ صرف کسی غریب کو پیسہ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی خود بدلہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم صدقہ کو صرف مصیبت آنے پر یاد کرتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی بیمار ہو تب صدقہ، جب کوئی پریشانی آئے تب صدقہ، جب کوئی نقصان ہو تب صدقہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ صرف مصیبت کے لیے نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ ایک اور بات سوچئے، جب اللہ نے آپ کو 10,000 روپیہ دیا اور آپ نے اس میں سے صرف 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو اصل میں دیا کس نے؟ آپ نے نہیں، اللہ نے پہلے ہی آپ کو سب کچھ دیا تھا۔ اسی لیے جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہم پر احسان کرتا ہے کہ ہمیں نیکی کمانے کا موقع دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 ڈالیاں غلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے اسے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دانہ 700 دانے بن گیا، یہ اللہ کے حساب ہے۔ دنیا کا حساب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے دو گے تو کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے دو گے تو بڑھا دیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ صحیح حدیث صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ ایک مومن کے یقین کی بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے بینک بیلنس فوراً نہ بڑھے، لیکن اللہ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کبھی کسی نقصان سے بچا لیتا ہے، کبھی دل کو سکون دے دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، آخرت کے لیے اجر جمع کر دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ صدقہ کیا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ صدقہ دینے والوں سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار صدقہ کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کے بعد صدقہ کے بارے میں آپ کی سوچ ہی بدل جائے۔ صدقہ کی طاقت، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اللہ کو صدقہ اتنا پسند کیوں ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو دیکھنا ہوگا۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل اس سے اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔
اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہم سب کی حقیقت ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، بچاتے ہیں اور پھر ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں پیسہ کم نہ ہو جائے، لیکن جب ایک مومن اللہ کی رضا کے لیے اسی مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہے تو اصل میں وہ صرف پیسہ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں، صدقہ دینے والے کی بھی تربیت کرتا ہے، اس میں شکر پیدا کرتا ہے، اس میں رحمت پیدا کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کا یقین مضبوط کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، اب اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور رمضان میں تو آپ اور بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سوچئے جس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، جو اللہ کے سب سے پیارے نبی تھے، وہ بھی اتنا صدقہ کرتے تھے، تو پھر ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہے اس عمل کی۔ ایک اور بات یاد رکھیے، صدقہ کی قیمت اس کی رقم سے نہیں ہوتی، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہزاروں روپیہ دیے ہوں لیکن دکھاوا کی نیت سے، اور ہو سکتا ہے کسی نے صرف 10 روپے دیے ہوں لیکن صرف اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے رضامندی کے لیے، تو وہ اللہ کے نزدیک دوسرا عمل زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صدقہ دیتے وقت کبھی یہ مت سوچئے میں نے کتنا دیا، بلکہ یہ سوچئے میں نے کس کے لیے دیا۔ اگر جواب ہو صرف اللہ کے لیے تو یقین رکھو اللہ اس عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اسی یقین کے ساتھ ایک مومن صدقہ دیتا رہتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ایک بہت اہم سوال، اللہ کے نزدیک کون سا صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیا وہ جو لوگوں کو دکھا کر دیا جائے، یا وہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کھلے عام صدقہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے، اور اللہ اس کے ذریعہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم دی۔ اگر کسی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ دینے کی طرف آئیں تو کھلے عام دینا بھی جائز ہے، لیکن اگر دکھاوا کا خطرہ ہو تو چھپا کر دینا افضل ہے۔ کیونکہ اللہ ہمارے ہاتھ کو نہیں، ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت عظیم بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے اتنا چھپا کر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ نہ پتہ چلا ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ سبحان اللہ، سوچئے قیامت کا دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینے سے ڈوبے ہوں گے، لیکن ایک بندہ صرف اس لیے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ چھپا کر صدقہ دیا تھا۔ اب ایک صحیح واقعہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں نیت کی کہ آج اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دوں گا۔ اس نے بنا پہچانے ایک شخص کو صدقہ دے دیا۔ صبح لوگ کہنے لگے صدقہ تو ایک چور کو مل گیا۔ اس آدمی نے کہا یا اللہ تیری ہی حمد ہے۔ اگلی رات اس نے پھر صدقہ دیا۔
اس بار لوگوں نے کہا یہ تو ایک بدکار عورت کو مل گیا، پھر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیسری رات اس نے پھر صدقہ دیا۔ لوگوں نے کہا اس بار تو ایک امیر آدمی کو مل گیا، پھر اللہ نے اسے سمجھا دیا، ہو سکتا ہے وہ چوری چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ عورت گناہ سے توبہ کر لے، اور ہو سکتا ہے وہ امیر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت صدقہ ہے! ہم صرف دینے کے ذمہ دار ہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے جب بھی صدقہ دیتے ہیں یہ مت سوچئے یہ آدمی اس کا کیا کرے گا، بلکہ یہ سوچئے میں یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اور جب اعمال اللہ کے لیے ہوں تو اس کے اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔